حماس کے سربراہ جناب اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد، اور شہادت تھی وہ جو اسرائیل نے ایران میں ٹارگٹ کر کے کی ہے، اور جس میں جناب اسماعیل ہانیہ کا ایک محافظ بھی شہید ہوا ہے۔ اسماعیل ہانیہ فلسطین کے سابق وزیر اعظم اور حماس کے سیاسی سربراہ تھے۔ 2017 میں انہیں خالد مشعل کی جگہ حماس کا سیاسی سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ جناب اسماعیل ہانیہ نومنتخب ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے ایران میں تھے۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بہت ساری چیزیں ایک ریکارڈ میں ہیں، لیکن اب ایران پر لازم ہو گیا ہے کہ وہ اپنے ملک میں شہید کیے گئے جناب اسماعیل ہانیہ کے قتل کا بدلہ لے، لہذا آج سے ایک لامتناہی جنگ کی ابتدا رکھ دی گئی ہے۔ اسماعیل ہانیہ 1988 میں حماس کے قیام کے وقت ایک نوجوان کی حیثیت سے حماس میں شامل ہوئے تھے۔ 1977 میں حماس کے روحانی رہنما شیخ احمد یاسین کے پرنسپل سیکرٹری بنے، اور اسماعیل ہانیہ کو 6 ماہ تک اسرائیل میں قید رکھا گیا۔ 1998 میں انہیں دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ 1992 میں اسماعیل ہانیہ کو ڈیپورٹ کر دیا گیا اور اگلے اوسلو معاہدے کے تحت ان کی غزہ میں واپسی ہوئی۔ 2006 میں اکثریت حاصل کر کے وہ فلسطین کے وزیر اعظم بنے۔ ان کے 3 بیٹے، 4 پوتے پہلے ہی شہید کیے جا چکے ہیں۔ اب ان کا ایک محافظ بھی ان کے ساتھ شہید کیا گیا ہے، اور اسی تنازع میں ایران کے سابقہ صدر ابراہیم رئیسی بھی ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید کر دیے گئے ہیں، اور ایران کے جو نو منتخب صدر ہیں مسعود پزشکیان، ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ماڈریٹ ہیں اور وہ شاید رستے بھی نکال رہے تھے، لیکن جناب اسماعیل ہانیہ کو شہید کر کے ان کو بھی بے بس کر دیا گیا ہے۔ اور اب میں یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ یہ جنگ جو آج جناب اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہے شروع ہوئی ہے، یہ ایک عالمی جنگ بن سکتی ہے۔ میں انشاءاللہ اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق اس پر بات کرتا رہوں گا، لیکن بڑے اسلامی ممالک، خاص طور پر جن کی فوجی قوت بہت زیادہ ہے، ان کا کردار بدل گیا ہے، اور اب اگر ہم آنکھیں بند بھی کر لیں تو ہم اس سے بہت دور، یا یہ سمجھ لیں کہ ہماری پر کسی کی نظر نہیں ہے، نظر بھی رہے گی، اور ہمیں اس جنگ کا حصہ بھی بننا پڑے گا۔ اگر آپ کی کوئی رائے ہو تو آپ مجھے 0307 5000 879 پر ضرور بتائیے گا۔